نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 12 میں سورہ یوسف، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ ایک تو یہ واقعہ پورے کا پورا قرآن پاک میں ایک جگہ پر ذکر کیا گیا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تفصیلی طور پر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام ایک روایت کے مطابق ان کی 2 شادیاں ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی 4 شادیاں ہیں۔ ان کی اولاد میں 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جن میں 10 بیٹے جو پہلی اہلیہ محترمہ تھی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جن کا نام تھا لیہ، اور 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین، یہ دوسری اہلیہ محترمہ سے تھے جن کا نام تھا راحیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام ہے راحیل، اور آپ کے حقیقی بھائی بنیامین جو آپ سے عمر میں چھوٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 6 سال عمر تھی، دوسری روایت کے مطابق 8 سال، تیسری روایت کے مطابق 10 سال، جب آپ کے ساتھ یہ ہولناک قسم کا واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل آگے چل کر ساری آپ کے سامنے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، واللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب المبین۔ تلک یہ آیات الکتابی، کتاب کی آیتیں ہیں، مبین واضح، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔
یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین، واضح کتاب۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا اس کو، قرآنا عربیا، قرآن پاک کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھ سکو اس کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، یہودیوں کی طرف سے آپ کے اوپر ایک سوال کیا گیا، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اعتراض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے کے سارے یہ فلسطین میں رہتے تھے، یہ مصر کیسے پہنچے؟ ان کا مصر جانا کیسے ہوا؟ یہ خاندان سارا تو فلسطین میں آباد تھا، یہ مصر کیسے چلے گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا تفصیلی جواب دیا، جو سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا، قرآنا عربیا، قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یہاں ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہوگا تو اس کو قرآن کہیں گے، اور اگر قرآن پاک اردو کا ترجمہ لکھا ہوا، صرف اردو کا، صرف ترجمہ بعض اوقات سامنے آ جاتا ہے، بعض ایسے لوگوں نے چھپائی کی ہے کہ صرف اردو ترجمہ لکھ دیا، اس کو قرآن پاک کہنا نہیں، درست نہیں ہے، وہ قرآن پاک نہیں ہے۔ قرآن پاک صرف اسی وقت ہوگا جب وہ عربی زبان میں ہوگا، اگر اس کی ٹرانسلیشن کسی بھی زبان میں کر دی گئی وہ قرآن نہیں رہے گا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن ہم، نقص بیان کرتے ہیں، علیک آپ کے سامنے، احسن القصص ایک بہترین قصہ، بہترین واقعہ، ہم آپ کے سامنے ایک بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس واسطے کہ ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف اس قرآن کی، کیونکہ قرآن پاک کے اوپر اشکال کر رہی تھی دنیا اس وقت کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود بنا کر لے آتے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک ہم نے چونکہ وحی کیا، اور اسی قرآن پاک کے اندر ہی ہم آپ کو تمام قصص میں سے ایک بہترین قصہ اور بہترین واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن كُنْتَ، اور بھلے سے آپ تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ اس سے بے خبر، آپ کو اس واقعے کا پہلے پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے پڑھا لکھا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ڈائریکٹ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ علوم اور کیا کیا فیوزات اور برکات، انوارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول فرمانا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے، آپ کو نہیں پتا تھا، ہم نے آپ کو بتایا۔ واقعہ کیا ہے؟ اذ قال یوسف لأبیہ، اذ جب، قال کہا، یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے باپ سے، یا اباتی اے میرے ابو جان، انی رأیت بے شک میں نے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال، 8 سال یا 10 سال تھی جس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا، عرض کیا ابو جان میں نے دیکھا ہے 11، 11 کوکبا ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اے ابو جان میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند یہ سب میرے سامنے سرنگو ہو رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو بہت بڑا مرتبہ عطا کرنے والے ہیں، اس لیے اسی وقت بیٹے کو ایک نصیحت کی، اے پیارے بیٹے آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ بہت اعلیٰ، عمدہ، افضل خواب ہے،
قالا فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیا کا نہ بیان کرنا رؤیا کا اپنا خواب علی اخوتی کا اپنے بھائیوں کے سامنے، اے میرے پیارے بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو ذکر نہ کرنا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ اب اس میں ایک تو اولاد چھوٹی ہونے کی وجہ سے کہ باقی بھائی بڑے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے عمر میں چھوٹے تھے اور بنیامین اس سے بھی چھوٹے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کی جو حقیقی والدہ تھی حضرت راحیل، وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ماں کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور بھائی اندر ہی اندر جلتے تھے کہ یہ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے نہیں پیار کرتے، ہمارے ساتھ وہ محبت کا رویہ تعلق نہیں رکھتے جو ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن اتنا عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کو جتنا حسن دینا تھا اللہ نے اس کو آدھا کیا، آدھا کر کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ پوری مخلوقات میں سے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور باقی جو آدھا بچا وہ ساری مخلوقات کو بانٹ دیا۔ آج جو آپ کو جانوروں میں خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، انسانوں میں خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، اور باقی مخلوقات میں خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، اور یہ جو آسمان اور یہ جو حجر شجر اور کیا کچھ کائنات کے اندر خوبصورتیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اس آدھے حسن کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو بانٹ دی، اور آدھا حسن سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ ایک روایت، اور ایک روایت یہ ہے کہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جتنا حسن دینا تھا اس کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کو لیا، اور ایک حصے کو جو لیا اس کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور آدھا حصہ باقی ساری مخلوقات کو دے دیا، اور باقی جو 99 حصے بچ گئے وہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے حسن کے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ یہ حسن ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ نے پردے اٹھا رکھے تھے، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یہاں اللہ نے پردے گرا رکھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسین اور خوبصورت دیکھا تو لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہ وہ مصر کی خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، چھری سے انگلیاں کاٹ لی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو جب دیکھا تو لوگ اس قدر عاشق ہو گئے کہ پھر انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں تو دے دیں، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، عشق سے پیچھے نہیں ہٹے، محبت سے پیچھے نہیں ہٹے، پیار سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے چونکہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، تعبیر یہ بھی سمجھ جائیں گے فوراً کہ خواب آیا ہے، اور خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یہاں پر خواب کے حوالے سے بھی ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو خواب نہیں بتانا، اسی طرح نصیحت ہے عام لوگوں کے لیے بھی
کہ ہر خواب کسی دوسرے کے سامنے ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ خواب کی پہلی قسم ہے خیالی خواب، دن میں جو خیالات آتے رہے، جہاں گھومتا رہا، رات کو وہ خوابوں کے اندر وہیں گھومتا ہے، اس کو کہتے ہیں خیالی خواب۔ دوسرے نمبر پر ہے شیطانی خواب، شیطان آ کر اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، کبھی ڈرا دیا، کبھی ہنسا دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں رحمانی خواب، اللہ کی طرف سے الہامی طور پر یا بشارت کے طور پر کوئی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، جن میں جنت کی سیر ہے اور مختلف بشارتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ والے رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ یہ جو پہلی 2 صورتیں ہیں، شیطانی یا خیالی، ان خوابوں کا کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ جو تیسری صورت ہے رحمانی خواب، اس کے اندر کسی نہ کسی چیز کی طرف کوئی اشارہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب خواب آئے تو پھر کسی عالم دین سے اور صحیح آدمی سے خواب کی تعبیر معلوم کر لینی چاہیے، ہر ایک کے سامنے وہ خواب ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے نہ بیان کرنا اپنا خواب علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے۔ خطرہ کیا ہے؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تدبیریں کریں گے آپ کے خلاف، تدبیریں کرنا۔ پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ تو اندر اندر پہلے ہی جلتے رہتے ہیں، وہ پہلے ہی حسد رکھتے ہیں، تو اب جب ان کو پتہ چلے گا اچھا اس نے یہ خواب دیکھ لیا، تو وہ تو اندر اندر اور جل جائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا بڑا واضح دشمن ہے۔ شیطان ساتھ ہے، وہ اسی وقت بھڑکائے گا، اچھا اب تو اس نے خواب بھی دیکھنے شروع کر دی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح یجتبیک، منتخب کرے گا تجھے، ربک، تیرا رب۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں کہ اے پیارے بیٹے، اللہ تجھے منتخب کرے گا۔ اشارہ ہو گیا کہ میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم۔ تأویل الاحادیث سے مراد خوابوں کی تعبیر کا علم، یہ بھی علم ہے ایک اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور پورا کرے گا اپنا انعام علیہ کا، تیرے اوپر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویک، جیسا کہ اس انعام کو پورا کیا تیرے باپ دادا پر، پہلے من قبل، پہلے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ دادا پر پہلے انعامات کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تیرے اوپر بھی انعامات کریں گے۔ جس طرح باپ دادا پر پہلے انعامات کیے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ انعامات فرمائیں گے۔ باپ دادا کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے پر آل یعقوب پر بھی انعامات فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائیں گے۔ یہاں تک تو یہ اس خواب کا ذکر آ گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد پھر وہ خواب ظاہر ہو گیا بھائیوں کے سامنے، اور بھائیوں نے پھر کیا پلاننگ کی اور اس کے بعد آگے کیا واقعہ ہوا، یہ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کو سمجھ کر اس سے جو فوائد اور احکامات نکلیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔